شاہ صاحب، تحریک لبیک پاکستان بریلوی مکتبہ فکر کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت اہل سنت کے جو حالات ہیں اور بریلوی مکتبہ فکر کے خاص طور پر جس قدر اس میں گروپ بندی ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب مسئلہ خطا کو لے کے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور دعوت اسلامی کے درمیان تضاد چل رہا ہے۔ آج کل کچھ علماء کرام نے مفتی منیب الرحمان سے بھی توبہ اور رجوع کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کو بیچ میں پڑھ کر ان تمام تر علماء کرام کو جوڑنے کی اور اتحاد اہل سنت کی کوشش کرنی چاہیے؟ ویسے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ہمارا جو تجربہ ہے، جو ہم نے زندگی میں سیکھا ہے، ہمارا بچپن تھا تو اس وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ اہل سنت کا اتحاد ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اور پہلے بدقسمتی کے ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ان کو لڑوایا گیا اور پھر ان کی اتحاد کی کوششیں شروع کی گئیں۔ اور اب 50 سال کا میں بھی ہو گیا ہوں، روزانہ یہی سنتے ہیں اتحاد اہل سنت ہو رہا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ ایک کوشش قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اہل سنت کے دیگر اکابرین نے کی تھی۔ موچی گیٹ لاہور میں انہوں نے ایک کانفرنس کروائی تھی، اور اس میں ہمیں بڑی خوشی تھی کہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور کاظمی برادران یہ سارے اکٹھے ہوئے، اچھا۔ اور وہاں پر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اب اہل سنت کا بیڑا جو ہے وہ پار ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ تمام کوششیں جو ہیں وہ بارآور ثابت نہیں ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بنی جس میں مولانا غلام محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی اور دیگر علماء کرام بھی تھے۔ تو اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، مولانا غلام محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد گرامی ایک بہت بڑی شخصیت کو ملنے کے لیے گئے کہ اتحاد اہل سنت کے لیے اب ہم نے آغاز کرنا ہے اور تمام بڑی شخصیات سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ فلاں جو شخصیت ہے اس نے اپنا بندہ جو ہے فلاں مسجد میں مؤذن لگوا دیا ہے، میرا مؤذن وہاں سے ہٹوا دیا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں نے غلام محمد سیالوی صاحب کو کہا کہ اپنا ہم وقت ضائع نہ کریں، کہ اتنی بڑی شخصیت اگر اتنے چھوٹے سے مسئلے پہ اختلاف کر رہی ہے تو یہ اتحاد ناممکن ہے۔ تو یہ خواہش تو تمام کی ہے، لیکن یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ناممکن سی بات ہے کہ اس حد تک ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تیار نہیں ہیں، چونکہ ہم نے اپنے اپنے دھڑے اور اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی اس انداز سے کر دی ہے، اور اتنی مخالفت ہم نے کی، ایشو پر نہیں کی، ذاتیات پر۔ اگر آپ مفتیان کرام کے جھگڑوں کو دیکھ لیں، باقی معاملات کو دیکھ لیں، تو کہیں نہ کہیں آ کر ان کے ذاتیات کے مسائل ہیں جنہیں یہ سامنے لے آئے ہیں، اور اہل سنت کا شیرازہ جو ہے وہ اس طرح بکھر گیا ہے۔ تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، چاہے وہ سیالوی ہے، وہ گولڑوی ہے، وہ رضوی ہے، وہ کسی بھی، وہ عطاری ہے، ان سب کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پرچم کے نیچے اکٹھا رکھا ہے۔ اور انہیں کامیابی بھی اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی ذات کا نعرہ نہیں بلند کروایا، تاجدار مدینہ کا نعرہ بلند کروایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر آپ آگے دیکھیں تو صرف اہل سنت کے ہی نہیں، دیگر مکاتب فکر کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی قبلہ امیر المجاہدین سے بے پناہ پیار کرتی ہے، کہ قبلہ امیر المجاہدین نے لوگوں کو جوڑنے کی بات کی ہے، انہیں توڑنے کی بات نہیں کی۔ نہیں کی۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ میرا خیال ہے اپنی انا کو قربان کریں تو اتحاد ممکن ہے۔ چلیں، اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا شاہ صاحب، کچھ تحفظات جلالی صاحب کی طرف سے قریشی صاحب کے حوالے سے دیے جاتے ہیں، ان کی طرف سے ان کی طرف کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سیدہ پاک کے حوالے سے غلط عقائد رکھتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ شخصیات بیٹھ کر اپنے عقائد جو ان کے نزدیک غلط ہیں ان پر توبہ اور رجوع کر لیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مفتیان کرام کو اور علماء کرام کو ایک تو اس قسم کے مسائل جو ہیں عوام الناس میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جن سے فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو، اور پھر کہیں اگر غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو
دنیاوی طور پر یا اپنے مد مقابل کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان شخصیات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کن شخصیات کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی مانگ لینی چاہیے، اور یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، ایک کہتا ہے یہ میرے کیٹیگری کا نہیں ہے، یہ میرے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ فلاں بیٹھے گا، اس کے ساتھ فلاں بیٹھے گا۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی انا ختم کر کے کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے دونوں بیٹھ جائیں اور بات واضح ہو جائے گی۔